سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عنوان ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ امام بخاری کو محدثین کی جماعت میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ امام بخاری وہ شخص ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی احادیث اور روایات جمع کرنے کا عظیم کام انجام دیا۔ اس کام میں انہوں نے اپنی زندگی کی آسائش، آرام، دولت سب کچھ قربان کر دیا۔ اس کام میں جو کامیابی امام بخاری کو حاصل ہوئی وہ کسی دوسرے محدث کے حصے میں نہ آ سکی۔ اس لیے آپ امام المحدثین اور امیر المومنین فی الحدیث قرار پائے۔ ان کی پرکھی ہوئی احادیث پر مکمل وثوق کا اظہار کیا گیا۔ آپ نے یہ کام انجام دے کر جفاکشی کی ایک مثال قائم کر دی۔ مسلمانان عالم آج امام بخاری سے خاص محبت رکھتے ہیں۔ جن احادیث پر بخاری کا حوالہ نظر آ جائے آنکھیں بند کر کے اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ ماں باپ نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا نام محمد رکھا۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ والد کا نام اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ تھا۔ ان کی کنیت ابو الحسن تھی۔ بڑے پائے کے محدث تھے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ گویا امام بخاری اور ان کے والد دونوں ہی محدث تھے۔ یہ فخر اسلام میں کم لوگوں کو حاصل ہوا۔ آپ کی والدہ ماجدہ بہت عبادت گزار تھی۔ امام بخاری کی آنکھیں چھوٹی عمر میں خراب ہو گئیں۔ طبیب علاج نہ کر سکے۔ والدہ محترمہ نے اللہ سے دعا کی تو ایک خواب میں انہیں بشارت دی گئی کہ تمہارے رونے اور دعا کرنے پر اللہ نے تمہارے بیٹے کی بینائی لوٹا دی ہے۔ والدہ کہتی ہیں اسی صبح میرے بیٹے محمد کی آنکھیں درست ہو گئیں اور پھر بینائی اس قدر تیز ہو گئی کہ آپ نے تاریخ کبیر چاند کی روشنی میں لکھی۔ امام بخاری اجمی النسل تھے۔ ان کے پردادا مغیرہ نے بخارا کے حاکم یمان جعفی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ بخارا میں رہائش اختیار کی۔ آپ کے والد اسماعیل نے حماد بن زید، امام مالک، ابو معاویہ سے احادیث روایت کی۔ عبداللہ بن مبارک کی صحبت میں رہے۔ امام بخاری نے خود اپنے والد کا ذکر تاریخ کبیر میں کیا ہے۔ احمد بن حفص کہتے ہیں کہ امام بخاری کے والد اسماعیل نے اپنی وفات کے وقت کہا تھا، میرے علم کے مطابق میرے مال میں ایک درہم بھی حرام کا یا مشتبہ نہیں ہے۔ زمین کے جس خطے میں امام بخاری کی ولادت ہوئی وہ علاقہ خراسان کا مشہور شہر بخارا ہے۔ بخارا ماوراء النہر کے شہروں میں ایک قدیم، بڑا اور شاندار شہر ہے۔ دریائے جیہوں سے 2 روز کی مسافت پر ہموار زمین پر آباد ہے۔ اسلامی فتوحات سے پہلے یہ شہر سامانیہ ملوک کا دارالسلطنت تھا۔ کہا جاتا ہے مسلمانوں نے اس شہر کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 55 ہجری میں فتح کیا تھا۔ فتح ہونے کی تاریخ 88 یا 90 ہجری بھی بتائی جاتی ہے۔ بہرحال آپ نے اسی تاریخی شہر بخارا میں 13 شعبان 194 ہجری میں آنکھ کھولی۔ امام بخاری کا اپنا بیان ہے کہ یہ تاریخ ولادت میں نے اپنے والد کے ہاتھ کی لکھی ہوئی پائی۔ اور بھی کئی صاحب علم و کمال بخارا میں پیدا ہوئے۔ آپ نے علم کی گود میں پرورش پائی۔ والد کی وفات اس وقت ہوئی جب آپ چھوٹے ہی تھے۔ والدہ نے پرورش کی۔ ہوش سنبھالا تو دل میں احادیث کے حفظ کرنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ کیوں نہ ہوتا، والد محدث جو تھے۔ لوگوں نے امام بخاری کو یہ کہتے سنا، اللہ نے مجھے اس وقت احادیث کے حفظ کا شوق دیا جبکہ میں ابھی مکتب میں تھا۔ اس وقت آپ کی عمر 10-11 سال تھی۔ اسی زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ علامہ داخلی اس وقت بڑے پائے کے محدث تھے۔ بخارا میں ان کی درسگاہ بڑی بارونق اور مشہور تھی۔ معمول کے مطابق درس دے رہے تھے۔ امام بخاری بھی درس میں شامل تھے۔ علامہ داخلی نے ایک حدیث کی سند بیان کرنے میں غلطی کی۔ امام بخاری نے ادب سے ٹوک دیا اور درست سند بیان کر دی۔ اس پر علامہ داخلی نے آپ کو ڈانٹ دیا۔ امام بخاری نے فرمایا، اگر آپ کے پاس اصل کتاب ہو تو اس میں دیکھ لیجئے۔ علامہ داخلی گھر گئے،
असल किताब को देखा तो इमाम बुखारी का टोकना दुरुस्त था। चुनाचे उन्होंने इमाम बुखारी के सामने अपनी गलती तस्लीम कर ली। उस वक्त इमाम बुखारी की उम्र सिर्फ 11 साल थी। इमाम बुखारी को जिस तरह हिफ्ज हदीस का शौक बचपन ही में हो गया था, उसी तरह उनमें ये शौक भी पैदा हो गया कि सही अहादीस को गैर सही अहादीस से अलग करें और इल्म हदीस के हर शोबे से आगाही हासिल करें। गरज इन तमाम बातों की तरफ मैलान शुरू से ही था। फिर जूं जूं वक्त गुजरता गया, उनके ये ख्यालात जड़ पकड़ते चले गए। उस जमाने में उन्होंने जिन असातिज़ा से इल्म हासिल किया था, उनके नाम ये हैं: मोहम्मद बिन सलाम बेकंदी, मोहम्मद बिन यूसुफ बेकंदी, अब्दुल्ला बिन मोहम्मद मसनदी, इब्राहिम बिन अशस। इन उलमाए किराम की बुखारा में दरसगाहें थीं। उन्हीं दिनों का एक हैरत अंगेज वाकया अल्लामा सलीम बिन मुजाहिद बयान करते हैं। मैं एक रोज मुहद्दिस वक्त मोहम्मद बिन सलाम बेकंदी की खिदमत में हाजिर हुआ। मुहद्दिस साहिब मुझे देखते ही बोले, तुम जरा देर पहले आते तो मैं तुम्हें ऐसे लड़के से मिलवाता जिसे 70,000 हदीसें याद हैं। ये सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई। हुलिया और नाम वगैरह पूछकर मैं उसी वक्त उनकी तलाश में निकला। आखिर मुझे मिल गए। मैंने उनसे पूछा, तुम्हारा ही ये दावा है कि तुम्हें 70,000 अहादीस याद हैं? इमाम साहिब ने उनकी बात सुनकर जवाब दिया, हाँ, बिलाशुबह मुझे इतनी अहादीस याद हैं, बल्कि इससे भी ज़ायद। और सिर्फ याद ही नहीं, बल्कि जिस हदीस के बारे में सवाल करेंगे उसके रावियों की वफात, जाए सुकूनत और दीगर हालात भी बता दूंगा। और जो कौल या फेल सहाबी या ताबई का बयान करूंगा, उसके साथ ये भी बता सकता हूं कि उनका ये कौल और फेल किस आयत या हदीस से अख्ज़ किया गया है। एक रोज मोहम्मद बिन सलाम बेकंदी ने सफर पर जाने से पहले इमाम बुखारी से कहा, तुम मेरी किताब को देख लो और इसमें जो गलती हो उसकी इस्लाह कर दो। किसी ने अल्लामा बेकंदी की ये बात सुनकर हैरत जाहिर की और कहा, आप फन के इमाम होकर एक नौजवान लड़के से ये फरमा रहे हैं, मेरी किताब में से गलतियां निकाल दो। अल्लामा बेकंदी ने उसकी बात सुनकर जवाब में फरमाया, हाँ, इस नौजवान का कोई सानी नहीं है। वो फरमाया करते थे, जब मोहम्मद बिन इस्माइल मेरे दर्स में आ जाते हैं तो मैं हैरत ज़दा हो जाता हूं। हदीस बयान करते वक्त मुझे खौफ महसूस होने लगता है कि कहीं मोहम्मद बिन इस्माइल के सामने गलती ना हो जाए। ये सब बातें उस वक्त की हैं जब इमाम बुखारी मोहम्मद बिन सलाम बेकंदी के दर्स में शरीक होते थे और उन्होंने अपने वतन बुखारा से हुसूल इल्म के लिए रहलत नहीं फरमाई थी। इमाम बुखारी ने जब वतन से रहलत फरमाई तो फिर अल्लामा बेकंदी को उनसे मिलने का इत्तेफाक नहीं हुआ। रहलत मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में वो सफर है जो हदीस या हदीस की असनाद हासिल करने के लिए किया जाता है। असहाब रसूल और ताबीन इस सफर के लिए क्या कुछ करते थे, इसका अंदाजा लगाना आज के दौर में मुमकिन नहीं। बाज़ औक़ात तो सिर्फ एक हदीस के लिए या सिर्फ एक हदीस की जांच के लिए एक एक महीने के सफर की तकालीफ बर्दाश्त करते थे। उस जमाने में सफर भी पैदल, घोड़ों या ऊंटों पर होता था। इमाम बुखारी ने उम्र के 16वें बरस तक अपने ही मुल्क के असातिज़ा से इल्म हासिल किया। फिर आपने हिजाज का सफर किया। हिजाज इस्लामी उलूम का मंबा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्कन था। वहां वही उतरी, जिब्राईल आए, सहाबा का वतन और इस्लाम का मरकज था। हिजाज में आमद से पहले अब्दुल्ला बिन मुबारक और वकी की तसानीफ को जबानी याद कर चुके थे। ये 210 हिजरी की बात है। उस वक्त तक इमाम बुखारी ने अपने ही वतन में वो फजलो कमाल हासिल कर लिया था जो बड़े तज्जुब की निगाह से देखा जाता था। ये कमाल बड़े बड़े इमामों को जिंदगी भर नसीब नहीं हुआ था। 16वें बरस अपनी वालिदा के साथ मक्का मुअज्जमा पहुंचे। इस सफर में आपके बड़े भाई अहमद भी साथ थे। वालिदा और भाई तो हज से फारिग होने पर वतन वापस चले गए, लेकिन इमाम बुखारी ने वहीं क़याम फरमाया। इल्म की तकमील के लिए अब आप मक्के के शयूख की दरसगाहों में शरीक होने लगे। उस वक्त मक्के में फन के इमाम ये लोग माने जाते थे: इमाम अबुल वलीद अहमद बिन अरज़की, अब्दुल्ला बिन यजीद, इस्माइल बिन सालिम अस्साइग, अबू बकर अब्दुल्ला बिन जुबैर हुमैदी वगैरह। मक्के के बाद आपने मदीने का रुख किया। उस वक्त वहां दुनिया भर से लोग सफर करके आते थे, उलूम नबविया सीखते थे। आप 18 साल की उम्र में 212 हिजरी में मदीने पहुंचे। उस वक्त मदीने में ये हजरात दर्स देते थे।
ابراہیم بن منذر، مطرف بن عبداللہ، ابراہیم بن حمزہ، محمد بن عبید اللہ، عبدالعزیز بن عبداللہ اویسی وغیرہ۔ اسی سفر میں انہوں نے اپنی تاریخ کبیر کا مسودہ چاندنی راتوں میں لکھا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ آپ نے یہاں 6 سال گزارے، پھر بصرہ کا رخ کیا۔ اس وقت بصرہ علم کے میدان میں بہت ترقی پر تھا۔ بصرہ میں امام ابو عاصم نبیل، صفوان بن عیسیٰ، بدل بن محبر، حرمی بن عمارہ، عفان بن مسلم، محمد بن ارعرہ، سلیمان بن حرب، ابو الولید تیالسی، امام عارم اور محمد بن سنان وغیرہ سے استفادہ کیا۔ بصرہ کا امام بخاری نے 4 بار سفر کیا۔ بصرہ کے بعد کوفے کا سفر کیا، اسی طرح بغداد کی رحلت کی۔ کوفے میں عبید اللہ بن موسیٰ، ابو نعیم، احمد بن یعقوب، اسماعیل بن ابان، حسن بن ربیع، خالد بن مخلد، سعید بن حفص، طلق بن غنام، عمر بن حفص، قبیصہ بن عقبہ، ابو غسان وغیرہ سے روایات لیں، اور اس کے بعد بغداد کا سفر کیا۔ بغداد اس وقت خلافت عباسیہ کا دارالسلطنت تھا۔ حکومت کی طرف سے علم کی بہت قدر و منزلت ہوتی تھی، اس لیے بغداد علم کا گہوارہ بنا ہوا تھا۔ وہاں ہر طرف سے اہل کمال جمع ہو گئے تھے۔ بغداد میں اس وقت یہ شیوخ موجود تھے: امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن عیسیٰ صباغ، محمد بن سائق اور سریج بن نعمان۔ بغداد کا امام بخاری نے 8 مرتبہ سفر کیا، پھر شام کا سفر کیا۔ شام کے بعد مصر، جزیرہ، خراسان، مرو، بلخ، ہرات کے سفر کیے۔ ان تمام مقامات کے شیوخ سے استفادہ کیا۔ محدثین لکھتے ہیں امام بخاری ان تمام شہروں میں طلب علم کے لیے گئے اور وہاں قیام کیا۔ خطیب بغدادی لکھتے ہیں امام بخاری نے تمام شہروں کے محدثین کی طرف سفر کیا۔ خراسان اور عراق کے تمام ملکوں، حجاز، شام اور مصر میں حدیثیں لکھی۔ بغداد تو کئی بار گئے۔ جعفر بن محمد قطان لکھتے ہیں کہ میں نے امام بخاری کو کہتے ہوئے سنا ہے، میں نے 1000 سے زائد اساتذہ سے احادیث لکھی اور میں سند کے بغیر کوئی حدیث یاد نہیں رکھتا۔ آپ کے تقوی کا عالم کیا تھا، اس کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک بار آپ کو سمندر کا سفر کرنا پڑا۔ آپ جہاز میں سوار ہوئے، آپ کے پاس 1000 اشرفیاں تھیں۔ ایک صاحب نے جہاز والوں کو آپ کے بارے میں بتا دیا کہ یہ کون ہیں، لہذا جہاز والے آپ کی خدمت میں لگے رہے۔ اس کام کے لیے انہوں نے اپنا ایک ساتھی مستقل طور پر آپ کے ساتھ کر دیا۔ اس نے خوب خدمت کی۔ امام صاحب اس کی خدمت سے بہت متاثر ہوئے۔ باتوں باتوں میں 1000 اشرفیوں کا ذکر کر بیٹھے۔ ایک صبح ان کا ساتھی سو کر اٹھا تو چیخنے چلانے اور سر پیٹنے لگا اور کپڑے پھاڑنے کی نوبت آ گئی۔ لوگ بہت حیران ہوئے، پوچھا آخر ہوا کیا؟ جب سب اصرار کرنے لگے تو بولا میرے پاس 1000 اشرفیوں کی تھیلی تھی، وہ گم ہو گئی ہے۔ اب ایک ایک کی تلاشی لی جانے لگی۔ امام صاحب نے چپکے سے اشرفیوں کی تھیلی سمندر میں گرا دی۔ سب کے ساتھ امام بخاری کی بھی تلاشی لی گئی۔ جب کسی کے پاس سے بھی تھیلی نہ ملی تو سب نے اسے برا بھلا کہا۔ سفر ختم ہوا، لوگ جہاز سے اترے۔ تنہائی میں بات کرنے کا موقع ملا تو وہ شخص ان کے نزدیک آیا اور پوچھا آپ نے تو بتایا تھا کہ آپ کے پاس اشرفیوں کی تھیلی ہے، پھر آپ نے اس تھیلی کا کیا کیا؟ امام بخاری نے فرمایا میں نے تھیلی سمندر میں گرا دی۔ وہ یہ سن کر حیران ہوا، بولا آپ کے دل نے اس قدر بڑی رقم کو ضائع کرنا کس طرح گوارا کر لیا؟ آپ نے جواب میں فرمایا میں نے اپنی تمام عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طلب میں بسر کر دی۔ دنیا میرے بارے میں جانتی ہے کہ میں کیسا شخص ہوں۔ تھیلی اگر میرے پاس سے برآمد ہو جاتی تو لوگ کیا کہتے؟ جس دولت کو میں نے تمام عمر حاصل کیا اس کو چند اشرفیوں کی خاطر کھو دیتا۔ امام بخاری کے والد علامہ اسماعیل ایک بہت ایماندار تاجر تھے۔ وفات کے وقت انہوں نے کہا تھا میرے مال میں سے 1 درہم بھی حرام راستے سے شامل نہیں ہوا۔ انہوں نے کافی دولت چھوڑی،
یہ ساری دولت امام بخاری کو ملی۔ آپ نے اس مال کو مزاربت میں لگا دیا۔ یہ تجارت کی ایک قسم ہے۔ اس طرح خود فارغ ہو کر علم نبوی کی خدمت میں لگ گئے۔ آپ کی طبیعت میں مروت اور رحمدلی بہت زیادہ تھی۔ آپ کی تجارت میں شریک ایک شخص 25,000 درہم دبا بیٹھا۔ اتفاق سے وہ اس شہر میں آیا جس میں اس وقت آپ بھی تھے۔ آپ کو بتایا گیا کہ آپ کا مقروض آیا ہوا ہے، اس سے روپیہ وصول کر لیجئے۔ آپ نے جواب میں فرمایا، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ مقروض کو پریشانی میں ڈالوں۔ مقروض وہاں سے دوسرے شہر میں چلا گیا۔ آپ کے عقیدت مندوں نے عرض کی، آپ حکومت سے مدد لے سکتے ہیں، گورنر کو ایک خط لکھوا دیجئے، گورنر اسے گرفتار کر لے گا اور اسے قرضہ ادا کرنا پڑے گا۔ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا، اس طرح حکومت کا مجھ پر احسان ہوگا، وہ اس احسان کا بدلہ نہ جانے مجھ سے کس صورت میں چاہے گی، لہذا میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ آپ کے عقیدت مندوں نے خود ہی خط لکھ کر گورنر کو بھیج دیا۔ آپ کو پتہ چلا تو فرمایا، تم مجھ سے زیادہ میرے خیر خواہ نہ بنو۔ پھر گورنر کی طرف آدمی بھیجا کہ مقروض کو کچھ نہ کہا جائے۔ اس طرح آپ کو 25,000 درہم میں سے کچھ بھی واپس نہ ملا، لیکن آپ نے اسے پریشان کرنا گوارا نہ کیا۔ مزاج میں خدا ترسی تھی، رحم دلی اور انصاف پسندی بہت تھی۔ یہ اوصاف گویا آپ میں کوٹ کوٹ کر بھرے تھے۔ عبداللہ بن محمد سیارفی کہتے ہیں کہ میں امام بخاری کے مکان پر ان کی خدمت میں موجود تھا۔ آپ کی لونڈی آئی اور آپ کے پاس سے ہو کر دوسری طرف جانے لگی۔ اس کا پاؤں دوات سے ٹکرا گیا، دوات الٹ گئی، روشنائی گر گئی۔ امام بخاری نے غصے سے فرمایا، کیسے چلتی ہے؟ لونڈی نے فوراً کہا، راستہ نہ ہو تو کس طرح چلوں؟ اس پر امام بخاری نے غصے ہونے کی بجائے اس سے فرمایا، جا، میں نے تجھے آزاد کیا۔ عبداللہ بن سیارفی کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، آپ کو تو اس نے غصہ دلانے کی بات کی اور آپ ہیں کہ اسے آزاد کر دیا۔ آپ نے جواب میں فرمایا، جو اس نے کہا میں نے اپنے نفس کو اس پر راضی کر لیا۔ گویا امام بخاری نے لونڈی کو تنبیہ نہیں کی، اپنے نفس کو کی۔ ابو حفص آپ کے والد کے شاگرد تھے۔ انہوں نے تجارت کا کچھ مال آپ کی خدمت میں بھیجا۔ کچھ تاجر شام کے وقت آپ کے پاس آئے اور اس مال کو خریدنا چاہا۔ انہوں نے پیشکش کی کہ وہ اس مال پر 5,000 نفع دینے کے لیے تیار ہیں۔ امام بخاری نے ان سے فرمایا، اس وقت آپ چلے جائیں، میں کل اس کی بات پختہ کروں گا۔ تاجر چلے گئے۔ صبح ہوئی تو کچھ اور تاجر آ گئے۔ انہوں نے اس مال کو 10,000 منافع دے کر خریدنے کی پیشکش کی۔ آپ نے 10,000 منافع لے کر مال دینے سے انکار کر دیا اور فرمایا، کل میرے پاس جو تاجر آئے تھے میں نے رات 5,000 منافع لے کر انہیں دینے کی نیت کر لی تھی، اس لیے یہ مال میں انہی کو دوں گا۔ میں اپنی نیت نہیں توڑ سکتا۔ اس وقت اصل مقصد مال کی محبت سے خود کو دور رکھنا تھا۔ حفص بن عمر الاشقر کہتے ہیں کہ ہم لوگ بصرہ میں حدیث لکھتے تھے، ہمارے ساتھ امام بخاری بھی کتابت حدیث میں شامل تھے۔ اس دوران میں ہم نے کئی روز تک انہیں غائب پایا، تلاش کیا تو اپنے حجرے میں ملے اور نیم اریاں حالت میں تھے۔ دریافت کرنے پر پتا چلا کہ خرچ بالکل ختم ہو گیا ہے، بدن کے کپڑے بھی فروخت ہو چکے ہیں۔ آخرکار ہم نے چندہ کیا، آپ کے لیے کپڑے تیار کرائے۔ مطلب یہ کہ اس نوبت تک پہنچنے پر بھی ساتھیوں سے ذکر تک نہیں کیا۔ ابو معشر زریر ایک نابینا محدث تھے۔ ایک روز آپ نے ان سے کہا، ابو معشر مجھے معاف کر دیں۔ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا، آپ کس بات کی معافی مانگ رہے ہیں؟ کہا، آپ نے ایک روز ایک حدیث بیان کی تھی، میں نے آپ کو دیکھا، آپ بہت خوش ہیں اور خوشی کی زیادتی سے ہاتھ اور سر ہلا رہے ہیں۔ آپ کو اس حالت میں دیکھ کر میں مسکرا اٹھا، اس لیے آپ مجھے معاف کر دیں۔ ابو معشر نے کہا، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ آپ سے کسی طرح کی باز پرس نہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ کی داڑھی میں سے تنکا نکال کر وہیں مسجد میں ڈال دیا۔ جب تک لوگ آپ کی خدمت میں موجود رہے اور باتیں کرتے رہے، آپ کی نگاہ برابر اس تنکے کی طرف رہی۔ آخر لوگوں کی نظر بچا کر آپ نے اس تنکے کو اٹھایا اور اپنی آستین میں رکھ لیا، پھر مسجد کے باہر ڈالا۔ یہ مسجد کا ادب اور احترام تھا، اور مطلب یہ تھا کہ جس چیز سے داڑھی کو صاف رکھا جائے اس سے مسجد کو بھی صاف رکھنا چاہیے۔ خالد بن احمد زحلی
بخارا کا گورنر تھا۔ اس نے آپ سے درخواست کی کہ آپ شاہی محل میں آ کر مجھے اور شہزادوں کو حدیث اور تاریخ کا درس دیں۔ امام بخاری نے صاف انکار کر دیا اور ان کو بتا دیا کہ علم کے قدردان اب بھی موجود ہیں جن کو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں۔ جو پیغام لے کر آیا تھا اس کی زبانی کہلا بھیجا۔ میں حرم شاہی میں جا کر خوشامدی نہیں بننا چاہتا، اس میں علم کی بے قدری ہے۔ اب گورنر نے درخواست کی کہ اگر آپ حرم شاہی میں تشریف لانا پسند نہیں کرتے تو شہزادوں کے لیے خاص وقت دیں جس میں عام لوگ نہ ہوں۔ آپ نے جواب میں فرمایا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے، اس میں عام خاص سب کا برابر حصہ ہے۔ میری درسگاہ اور مسجد کا دروازہ ہر وقت اور ہر شخص کے لیے کھلا ہے، جسے شوق ہو آ کر فائدہ اٹھا لے، کسی کے لیے روک ٹوک نہیں۔ میں کبھی ایسی درخواست منظور نہیں کر سکتا۔ اگر میرے جواب سے ناخوش ہو تو بزور میرا درس روک دو۔ اس صاف اور بے لاگ جواب سے والی بخارا سخت برہم ہوا اور شہر سے آپ کو باہر نکالنے پر تل گیا، لیکن امام بخاری کا سکہ تمام مسلمانوں پر ایسا جمع ہوا تھا کہ وہ طاقت کے بل پر بھی کچھ نہ کر سکا۔ آخر دوسرا طریقہ اختیار کیا، چند لوگوں کو اس بات کے لیے مقرر کیا کہ امام بخاری پر کوئی ایسا الزام لگایا جائے کہ عام لوگ آپ سے بدظن ہو جائیں۔ چنانچہ ایک جھوٹا الزام لگایا گیا اور شہر چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا۔ الزام یہ تھا کہ امام بخاری قرآن کے الفاظ کے مخلوق ہونے کے قائل ہیں۔ اس پر شہر میں ہنگامہ کھڑا ہوا۔ یہ ہنگامہ بھی دراصل ان لوگوں نے کھڑا کیا تھا۔ آپ شہر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ شہر سے جاتے وقت آپ نے یہ بد دعا دی، اے اللہ، جس بات کا ان لوگوں نے مجھ پر الزام لگایا ہے تو وہی بات ان کی اپنی ذات اور ان کی اولاد میں دکھا۔ چند روز بعد ہی اس دعا کا اثر ظاہر ہوا۔ خراسان کے حکمران نے بخارا کے حاکم خالد بن احمد زحلی کے بارے میں یہ فرمان جاری کیا کہ اسے گدھے پر بٹھا کر شہر میں گھمایا جائے، اس کے بعد قید میں ڈال دیا جائے۔ انجام یہ ہوا کہ یہ قید میں ہی مر گیا۔ جن لوگوں نے امام بخاری پر الزام لگانے میں حصہ لیا تھا ان میں سے ہر ایک کا انجام بد سے بدتر ہوا۔ ان میں سے حریث بن ورقہ کو تو وہ ذلت اٹھانا پڑی جو بیان سے باہر ہے۔ الزام لگانے کے لیے حاکم بخارا نے اس شخص کو آگے کیا تھا۔ امام بخاری بخارا سے نکل کر بیکند پہنچے، لیکن اس الزام کی خبر بیکند بھی پہنچ چکی تھی۔ وہاں دو فریق ہو گئے۔ ایک امام بخاری کو اس الزام سے بری سمجھتا تھا، دوسرا گروہ مفسدوں کا تھا۔ امام بخاری نے اس صورتحال میں وہاں ٹھہرنا مناسب نہ سمجھا۔ اس دوران میں سمرقند کے لوگوں کو آپ کے بیکند پہنچنے کی خبر مل گئی۔ انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ سمرقند تشریف لے آئیں اور مسند درس سنبھالیں۔ آپ نے درخواست منظور فرمائی اور سمرقند کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں خرتنگ نامی بستی میں ایک عزیز کے مکان میں ٹھہرے۔ تہجد کی نماز میں آپ نے دعا کی، اے اللہ، تیری زمین کشادہ ہونے کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی ہے، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ چند روز کے بعد آپ نے وہیں وفات پائی۔ جس عزیز کے ہاں آپ ٹھہرے ہوئے تھے اس کا نام غالب بن جبریل تھا۔ وہ کہتے ہیں چند روز تک امام بخاری میرے مکان پر تندرست رہے، آخر بیمار ہو گئے۔ اسی حالت میں سمرقندیوں کی طرف سے درخواستیں آنے لگی۔ بہت زور دیا گیا کہ آپ سمرقند تشریف لے آئیں۔ آپ نے حالت مرض ہی میں جانا منظور فرما لیا، لیکن اس وقت انہیں معلوم ہوا کہ بخارا کا فتنہ سمرقند میں بھی پہنچ چکا ہے اور وہاں بھی دو جماعتیں ہو گئی ہیں۔ تو آپ نے اپنے لیے دعا فرمائی، اے اللہ، مجھے اپنے پاس بلا لے، مجھ پر تیری زمین کشادہ ہونے کے باوجود تنگ ہو گئی ہے۔ ادھر اختلافات کے بعد سمرقند والوں نے اس الزام کے بے بنیاد ہونے پر اتفاق کر لیا اور آپ کو سمرقند لے جانے پر زور دیا۔ آپ نے سواری طلب کی، چلنے کی تیاری کی، موزے پہنے، امامہ باندھا۔ ایک صاحب نے سہارا دینے کے لیے دونوں بازو تھامے۔ سواری کی جانب 15-20 قدم بڑھے ہوں گے کہ فرمایا، مجھے چھوڑ دو، کمزوری بڑھتی جا رہی ہے۔
امام بخاری نے ہاتھ اٹھا کر کچھ دعائیں کی اور لیٹ گئے۔ آپ کے جسم سے بے تحاشا پسینہ جاری ہو گیا، یہاں تک کہ آپ عید الفطر کی شب 256 ہجری میں انتقال کر گئے۔ اس وقت آپ کی عمر قریباً 62 برس تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ روح پرواز کر جانے کے بعد بھی جسم پر پسینے کا اثر تھا۔ آخر غسل دے کر کفن میں لپیٹ دیے گئے۔ عید الفطر کے دن بعد نماز ظہر وہیں خرتنگ نامی بستی میں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ اس طرح یہ آفتاب عالم، احادیث رسول کا خادم، دنیا بھر کے انسانوں پر احسان کرنے والا، علوم نبویہ کا ماہر رخصت ہو گیا۔ مرنے سے پہلے وصیت فرمائی، مجھے سنت کے مطابق 3 کپڑوں میں کفن دینا، ان میں کرتا اور عمامہ نہ ہو۔ امام بخاری کی وفات پر علماء امت نے بہت حسرت ظاہر کی۔ یحییٰ بن جعفر بیکندی نے آپ کی وفات کی خبر سن کر فرمایا، امام بخاری کی موت علم کی موت ہے۔ آپ نے کوئی اولاد نہیں چھوڑی، یہ درست ہے، آپ نے کوئی سلبی اولاد نہیں چھوڑی، لیکن آج امام بخاری کی روحانی اولاد کروڑوں میں ہے۔ امام بخاری جس خطے میں تشریف لے جاتے، مسلمانوں کا ان کے گرد ہجوم ہو جاتا تھا۔ لوگ ان کے فضل اور کمال کی حکایات سن سن کر انہیں دیکھنے کی تمنا کیا کرتے تھے، اس لیے جہاں پہنچتے وہاں ہجوم کی وجہ سے تل دھرنے کی جگہ نہ ملتی۔ علم کی تکمیل کے بعد جب آپ نے بخارا کا ارادہ فرمایا تو بخارا والے استقبال کے لیے شہر سے باہر امڈ آئے۔ شہر سے باہر 3 میل تک خیمے لگ گئے۔ شہر میں شایان شان طریقے سے لایا گیا۔ ایسا ہی استقبال نیشا پور میں ہوا۔ ایک بار بغداد تشریف لے گئے۔ یہ بنو عباس کا دارالخلافہ تھا۔ اہل بغداد تک آپ کی شہرت پہلے ہی پہنچ چکی تھی، اس لیے زبردست استقبال ہوا۔ بصرے میں بھی یہی ہوا۔ آپ ابھی بچے ہی تھے کہ ایک روز احمد بن حفص نے آپ کا چہرہ اور حافظہ دیکھ کر کہا، ان کا ڈنکا بجے گا۔ حاشد بن اسماعیل کہتے ہیں کہ امام بخاری ہمارے ساتھ بصرے کے شیوخ کی درسگاہوں میں شامل ہوتے، لیکن وہ ساتھ ساتھ لکھتے نہیں تھے۔ اس حالت میں کچھ دن گزر گئے۔ آخر ہم نے انہیں سمجھانا شروع کیا کہ جب تک آپ ساتھ ساتھ لکھیں گے نہیں، درسگاہ میں بیٹھ کر حاصل کیا کریں گے؟ یوں ہی اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے جواب نہ دیا، لیکن جب ہماری باتیں سن سن کر گھبرا گئے تو فرمانے لگے، تم لوگ حد سے تجاوز کر گئے ہو۔ اچھا، اب تک تم نے جو کچھ لکھا ہے سناتا ہوں، تم اپنے لکھے ہوئے اجزاء سامنے رکھو۔ ہم نے ایسا ہی کیا۔ امام بخاری نے وہ سب سنا دیا جو ہم نے لکھا تھا۔ اس کے علاوہ بھی 15,000 احادیث سنا دی، یہاں تک کہ ہم نے اپنے اپنے اجزاء کی اصلاح ان کے زبانی پڑھے ہوئے سے کی۔ بغداد میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ وہاں کے علماء نے آپ کے حافظے کی عجیب و غریب باتیں سن کر ان کا امتحان لینے کا پروگرام بنایا۔ 100 احادیث کو لیا گیا، ان کو بالکل الٹ پلٹ کر دیا گیا۔ ایک کی سند دوسرے متن پر اور دوسرے کی سند تیسرے متن پر چسپاں کر دی گئی۔ پھر یہ 100 احادیث 10 علماء میں 10 تقسیم کر دی گئی۔ پہلے عالم نے امام بخاری کے سامنے اپنی 10 احادیث میں سے ایک حدیث پڑھی۔ اس وقت یہ امتحان دیکھنے کے لیے گویا پورا شہر امڈ آیا تھا، اہل و عیال جمع تھے۔ آپ نے حدیث سن کر کہا، میں اسے نہیں جانتا۔ اس نے دوسری پڑھی، آپ نے فرمایا، میں نہیں جانتا۔ یہاں تک کہ اس نے 10 کی 10 پڑھ ڈالی۔ آپ نے ہر بار یہی کہا کہ میں نہیں جانتا۔ پھر دوسرے عالم کی باری آئی۔ اس طرح 10 کے 10 نے 100 احادیث آپ کے سامنے دہرا دی۔ آپ نے ہر بار یہی فرمایا، میں نہیں جانتا۔ اب وہاں جو عام لوگ تھے وہ پکار اٹھے، یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے تو 100 کی 100 احادیث سن کر یہی کہا ہے، میں نہیں جانتا، جبکہ ان کے حافظے کی بہت شہرت سننے میں آئی۔ حافظہ نام کی تو ان میں کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ یہ خیال عام لوگوں نے ظاہر کیا، جبکہ علماء نے کہا، امام ہماری اس حرکت کو سمجھ گئے۔ اب امام بخاری نے پہلے عالم سے کہا، تمہاری پہلی حدیث جس سند سے تم نے پڑھی، اس کی صحیح سند یہ ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث کی صحیح سند یہ ہے، تیسری حدیث کی سند دراصل یہ ہے۔
اس طرح آپ نے اس کی 10 کی 10 احادیث کی صحیح اسناد بیان فرما دی. پھر دوسرے کی 10 احادیث کی باری آئی. اس طرح آپ نے 100 کی 100 احادیث کی درست سندیں سنا دی. اور سب سے زیادہ حیرت کی بات اس سارے معاملے میں یہ ہوئی کہ آپ نے 100 کی 100 احادیث بالکل اسی ترتیب میں سنائی جس ترتیب سے انہوں نے پڑھی تھی. اس وقت سب لوگ دانتوں تلے انگلیاں دبا کر رہ گئے. سبھی ان کے علم و فضل کو مان گئے. سمرقند میں اس سے بھی زیادہ عجیب معاملہ ہوا. وہاں فن حدیث کے 400 کامل محدث موجود تھے. امام بخاری کے علم کی ان تک خبر پہنچی. ان حضرات نے امام بخاری کو آزمانے کا فیصلہ کیا. انہوں نے کیا یہ کہ اہل شام کی احادیث کی سند عراقیوں کی سندوں سے بدل دی، اہل عراق کی سندوں کو شامیوں کی سندوں سے بدل دیا، حجاز کی روایتوں کو یمن کی روایتوں سے بدل دیا. اس طرح سب کچھ خلط ملط کر کے امام المحدثین امام بخاری پر یہ مجموعہ پیش کیا. آپ نے ساری غلطیوں کی قلی کھول کر رکھ دی. نہ کسی سند میں آپ سے چوک ہوئی، نہ کسی متن میں. آخر اہل سمرقند عاجز آ گئے. اللہ کے عطا کردہ حافظے کے سامنے انہوں نے سر تسلیم خم کر دیے. ابھی آپ کی عمر 17 یا 18 برس کی ہوگی کہ لوگ آپ کو درس دینے پر مجبور کرنے لگے. لیکن آپ اس وقت تک درس دینے کے لیے نہیں بیٹھے جب تک کہ صحیح احادیث میں اور باقی احادیث میں امتیاز نہیں کر لیا. اہل الرائے کی کتابوں کا مطالعہ اور بصرے کی کل احادیث کا احاطہ نہیں کر لیا. امام بخاری کے اساتذہ فرمایا کرتے تھے، اس نوجوان سے فن حدیث حاصل کرو، اس لیے کہ اگر یہ نوجوان امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ہوتا تو وہ بھی اس کے علم کے محتاج ہوتے. جب امام بخاری نے درس دینا شروع کیا اور ان کے درس کی شہرت ہوئی تو درسگاہ میں اس قدر ہجوم رہنے لگا کہ تل دھرنے کی جگہ نہ ملتی. آپ نے مختلف مقامات پر درس دیا، کبھی بصرے، کبھی بغداد، کبھی بخارا. آخری عمر میں بخارے کے ہو کر رہ گئے، صرف وہیں درس دیتے رہے. امام فربری کہتے ہیں کہ امام بخاری سے بلا واسطہ 90,000 محدثین نے صرف صحیح بخاری سنی. آپ کی درسگاہ میں آپ کے اپنے پرانے اساتذہ بھی شریک ہوتے تھے، یعنی پہلے وہ ان کے استاد تھے، پھر شاگرد بنے. عبداللہ بن محمد مسندی، عبداللہ بن منیر، اسحاق بن احمد، محمد بن خلف بن قتیبہ وغیرہ بڑے پائے کے لوگ تھے، صاحب کمال تھے، لیکن امام بخاری کے نکات حدیث لکھنے پر مجبور ہوئے. جن محدثین کو آپ کی برابری کا دعویٰ تھا وہ بھی ان کے فضل و کمال کو تسلیم کر کے ان کے حلقہ درس میں شامل ہو گئے اور برابری کا دعویٰ ترک کرنے پر مجبور ہوئے. ایسے لوگوں میں امام ابو زرع رازی، ابو حاتم رازی، ابراہیم حربی، ابو بکر بن ابی عاصم، موسیٰ بن ہارون، ابو بکر محمد بن اسحاق بن خزیمہ، قاسم بن زکریہ وغیرہ شامل ہیں. یہ لوگ فن حدیث، فن تاریخ، فن تعدیل و جرح کے امام مانے جاتے ہیں. یہ سب امام بخاری کے دلدادہ تھے. آپ کے حلقہ درس میں آ کر آپ کی تقاریر کو لکھتے تھے. امام بخاری کے ان شاگردوں کے نام بھی سن لیں جن کی آج عالم میں بڑی شہرت پائی جاتی ہے، جو فنون اسلامیہ کے اہم رکن مانے جاتے ہیں، جن کی روایات اور احادیث پر اسلامی مسائل کا بڑا دار و مدار ہے. امام مسلم بن حجاج جنہوں نے صحیح مسلم لکھی، امام ابو عبد الرحمن نسائی جنہوں نے نسائی شریف لکھی، امام ابو عیسیٰ ترمذی جنہوں نے ترمذی شریف لکھی، امام محمد بن نصر مروزی، امام دارمی، امام ابن خزیمہ. یہ سب حضرات بڑے پائے کے محدث اور فقیہ ہیں. امام بخاری ابھی طالب علم ہی تھے کہ آپ سے فتویٰ پوچھا جانے لگا. آپ اگر انکار کرتے تو آپ کو فتویٰ دینے پر مجبور کیا جاتا. پھر تو یہ حالت ہوئی کہ ان کے اساتذہ ان کے سامنے فتویٰ دینے سے کنی کترانے لگے اور ان کی طرف اشارہ کر دیتے تھے. پھر جب بخارا میں درس شروع کیا تو افتاء کا کام باقاعدگی سے جاری ہو گیا. جو مسئلہ ان سے پوچھا جاتا آپ اس کو قرآن یا حدیث یا آثار صحابہ سے ثابت کرتے. اب ہم امام بخاری کی تصانیف کا ذکر کریں گے، اس لیے کہ اس ذکر کے بغیر
آپ کا ذکر نامکمل ہے۔ آپ کی سب سے اہم ترین اور مشہور ترین کتاب صحیح بخاری ہے۔ اس کے علاوہ امام بخاری کی ایک ایک تصنیف وقت کی نگاہ سے دیکھی گئی۔ امام بخاری نے تاریخ کبیر لکھی تو امام اسحاق بن راہویہ جیسے باکمال شیخ نے اس نادر تالیف کو امیر عبداللہ بن طاہر حاکم رائے کے دربار میں پیش کرتے ہوئے فرمایا، میں تمہیں ایک بڑا جادو دکھاتا ہوں۔ علامہ تاج الدین سبکی اس تاریخ کے بارے میں لکھتے ہیں، امام بخاری کی تاریخ وہ کتاب ہے کہ اس سے پہلے کسی نے ایسی مبارک تالیف نہیں لکھی، اور جس شخص نے امام بخاری کے بعد اس قسم کی تالیف کی وہ اس تاریخ سے استفادہ کیے بغیر نہیں رہا۔ بعض نے تو پیرایا بدل کر اپنی طرف منسوب کر لیا۔ اللہ تعالیٰ امام بخاری پر برکتیں فرمائے، انہوں نے تاریخی اصول کی بنیاد ڈالی۔ تاریخ کبیر وہی کتاب ہے جسے امام بخاری نے اپنی عمر کے 18ویں سال کی چاندنی راتوں میں لکھا، مسجد نبوی میں حجرہ مبارک اور منبر کے درمیان بیٹھ کر لکھا۔ امام اسحاق بن راہویہ نے اس کو دیکھا تو امیر عبداللہ بن طاہر خراسانی کے سامنے پیش کر کے فرمایا، کیا میں تمہیں جادو نہ دکھاؤں؟ تاریخ کبیر میں صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے نام حروف تہجی کی ترتیب سے آئے ہیں۔ اگر ایک ہی نام کے کئی لوگ موجود ہیں تو ان کے باپ کے ناموں میں حروف تہجی کی ترتیب موجود ہے۔ تاریخ کبیر میں زیادہ تر مسئلہ روایت، تلمذ اور سماعت کا ذکر ہے، اکثر جگہ جرح و تعدیل بھی ہے۔ آپ کی ایک تصنیف کا نام تاریخ الاوسط ہے، آپ کی ایک تصنیف التاریخ الصغیر ہے۔ فن تاریخ میں امام بخاری کی یہ بھی ایک بے مثل تصنیف ہے۔ فن حدیث کو فن رجال سے وہی تعلق ہے جو روح کو جسم سے، اس لیے امام بخاری کو اس سے خاص شغف تھا۔ اس میں امام بخاری مشاہیر، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کی وفات کے سن، نسب وغیرہ کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ کی ایک تصنیف کا نام الجامع الکبیر ہے، اس کا ذکر ابن طاہر نے کیا ہے، اس کا مفصل حال معلوم نہ ہو سکا۔ ایک کتاب کا نام المسند الکبیر ہے، ایک اور تصنیف التفسیر الکبیر ہے۔ مزید تصانیف کے نام یہ ہیں: خلق و افعال العباد، کتاب الضعفاء الصغیر، الہبہ، اسامی الصحابہ، کتاب الوحدان، کتاب المبسوط، کتاب العلل، کتاب الکناء، کتاب الفوائد، الادب المفرد، جز رفع الیدین، بر الوالدین، کتاب الاشربہ، قضایا الصحابہ والتابعین، کتاب الرقاق، الجامع الصغیر فی الحدیث اور جز القراءۃ خلف الامام وغیرہ۔ اب ہم صحیح بخاری کا ذکر شروع کرتے ہیں۔ امام بخاری کی کل تصانیف میں الجامع صحیح مستند ترین کتاب ہے۔ آج دنیا میں صحیح بخاری کے نام سے کون واقف نہیں؟ اس کتاب کو عالمگیر شہرت حاصل ہوئی۔ دنیا کے ان تمام حصوں میں جہاں جہاں اسلام پہنچا، یہ کتاب بھی پہنچی۔ امام بخاری کو جن وجوہات کی بنا پر مسلمانوں نے امام المحدثین اور امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب دیا، ان میں سے ایک یہ مبارک کتاب بھی ہے۔ یہ رتبہ، یہ فضیلت اور یہ شرف نہ کسی محدث کی کسی تصنیف کو حاصل ہوا، نہ کسی فقیہ اور امام کی تالیف کو۔ آج دنیا بھر میں اللہ کی آخری کتاب کے بعد صحیح بخاری کا نام لیا جاتا ہے، کوئی دوسرا نام نہیں لیا جاتا۔ امام بخاری کی صحیح بخاری کا مکمل نام الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ ہے۔ امام بخاری کے دور ہی سے اسے امت مسلمہ میں تلقی بالقبول حاصل ہے۔ جیسا کہ اصول حدیث کی مشہور کتابوں مقدمہ ابن الصلاح اور اختصار علوم الحدیث وغیرہ میں لکھا ہے، حافظ ابن کثیر نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے نقل کیا ہے کہ جس حدیث کو تلقی بالقبول حاصل ہو وہ قطعی الثبوت ہوتی ہے۔ بلکہ بعض علماء نے اصول حدیث میں یہ مسئلہ بھی لکھا ہے، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہہ کر مشروط طلاق دے کہ اگر صحیح بخاری میں ایک حدیث بھی ضعیف ہے تو تجھ کو طلاق ہے، تو طلاق واقع نہیں ہوتی، اس لیے
کہ صحیح بخاری کی متصل مرفوع تمام روایات بالکل صحیح ہیں۔ محدثین کرام کے نزدیک سب سے اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث وہ ہوتی ہے جس پر بخاری و مسلم اپنی کتابوں میں روایت کرنے پر متفق ہوں۔ پھر دوسرے نمبر پر صحیح بخاری، تیسرے نمبر پر مسلم، چوتھے نمبر پر بخاری و مسلم کی شرط پر ہو، پانچویں نمبر پر بخاری کی شرط پر ہو، چھٹے نمبر پر جو مسلم کی شرط پر ہو، اور ساتویں درجے پر وہ روایت صحیح ہوتی ہے جو دوسرے محدثین کی شرط پر صحیح ہو۔ شاہ ولی اللہ دہلوی اپنی مشہور کتاب حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بارے میں تمام محدثین متفق ہیں کہ ان میں تمام کی تمام متصل اور مرفوع احادیث یقیناً صحیح ہیں۔ یہ دونوں کتابیں اپنے مصنفین تک بامتواتر پہنچی ہیں۔ جو ان کی عزت و تعظیم نہ کرے وہ شخص مسلمانوں کے راستے کے خلاف چلنے والا اور بدعتی ہے۔ حالات مصنفین درس نظامی نامی کتاب میں لکھا ہے کہ امام بخاری نے 23 سال کی عمر میں 217 ہجری میں صحیح بخاری کی تصنیف کا کام شروع کیا۔ 233 ہجری میں تصنیف کا یہ عظیم الشان کام مکمل ہو چکا تھا۔ امام بخاری نے اپنی عظیم تصنیف کو بیت الحرام میں لکھا تھا۔ ابواب و تراجم کی تکمیل مسجد نبوی میں کی۔ فواد عبد الباقی کی ترقیم کے ساتھ صحیح بخاری کی کل احادیث مقررات کے ساتھ 7563 ہیں۔ دارالسلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ صحیح بخاری کو احادیث کی فہرست کے ساتھ صرف ایک جلد میں انتہائی خوبصورت انداز میں شائع کیا ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی حیران کن ہے کہ دارالسلام کی تحقیق کے ساتھ صحیح مسلم ایک جلد میں شائع ہوئی ہے، جس کی احادیث کی تعداد بھی مقررات کے ساتھ 7563 ہے۔ یہ ایک عجیب اتفاق ہے۔ یاد رہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ صحیح بخاری میں 7563 احادیث ہیں تو اس سے احادیث کی سندیں مراد ہوتی ہیں۔ مثلاً صحیح بخاری کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات اس کے علاوہ 6 اور مقامات پر بھی آئی ہے، یعنی اس ایک حدیث کی صحیح بخاری میں 7 سندیں ہیں جنہیں 7 حدیثیں بھی کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں بعض حدیثیں 20-20، 25-25 کی تعداد میں بھی آئی ہیں۔ چونکہ امام بخاری محدث ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے فقیہ بھی تھے، وہ ہر نئے باب میں حدیث سے نیا فقہی مسئلہ ثابت کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے انہیں امام الدنیا فی تفقہ الحدیث بھی کہا جاتا ہے۔ بخاری کی اگر تاریخ لکھی جائے، اس پر مفصل بحث کی جائے تو کئی ضخیم جلدوں پر بات پہنچے گی۔ علامہ ابن خلدون اپنی شہرہ آفاق تاریخ ابن خلدون کے مقدمے میں فرماتے ہیں، میں نے اپنے اکثر اساتذہ اور شیوخ کو فرماتے سنا ہے کہ صحیح بخاری کی شرح لکھنے کا قرض امت پر اب تک باقی ہے۔ اسلامی دنیا کے علماء میں سے کسی نے اس کی ایسی شرح نہیں لکھی جس سے امت کا یہ قرض ادا ہو۔ مطلب یہ کہ اگرچہ بخاری کی بہت سی شروح لکھی گئیں لیکن ابھی تشنگی باقی ہے، آگے چل کر لکھتے ہیں، لیکن صحیح بخاری فن حدیث کی تمام کتابوں سے درجے میں بلند ہے، یہ نہایت بلند پایا ہے، اس لیے علماء نے اس کی شرح کو نہایت مشکل خیال کیا ہے، اس کے مطالب کی رسائی تک کو بہت دشوار خیال کیا ہے۔ علامہ ابن خلدون 8ویں صدی کے مورخ ہیں۔ اپنی تاریخ کے مقدمے کو انہوں نے 779 ہجری میں ختم کیا۔ اس وقت صحیح بخاری کی شروح کثرت سے لکھی جا چکی تھی۔ 3 صدی کے بعد ہی سے اہل علم اس کی شرح کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، لیکن جس پائے کی شرح کی طرف علامہ خلدون اشارہ کر رہے ہیں اس وقت اس پائے کی معرض وجود میں نہیں آئی تھی۔ ابن خلدون کے اس قول کے بعد حافظ ابن حجر عسقلانی کی فتح الباری شرح صحیح البخاری منظر عام پر آئی۔ اس کتاب نے امت پر قرض کو ادا کر دیا ہے، وللہ الحمد۔ موجودہ زمانے تک بخاری کی شرح کی تعداد سینکڑوں تک پہنچ چکی ہے، اور اب یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اہل علم نے کوئی پہلو ایسا نہیں چھوڑا جس پر محنت نہ کی ہو۔ غرض تمام پہلوؤں پر بحث کی گئی ہے، تاہم امام بخاری کے خیال کی باریکی اور لطیف استدلال تک اب بھی بہت کم لوگوں کی رسائی ہو سکی۔ آج کروڑوں انسان
इस किताब को माया नाज ख्याल करते हैं और यकीन करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, अफ़आल, तकारीर जिस तहकीक के साथ इस किताब में जमा की गई हैं, उससे बढ़कर किसी किताब में होना मुमकिन ही नहीं। लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि इमाम बुखारी ने अपनी जांफशानी, अपनी मेहनत, अपनी कोशिश, अपनी जानिसारी और अल्लाह के अता करदा अपने हाफिजे की कोई कसर नहीं छोड़ी। अरब व अजम, अहले हिजाज, अहले शाम, अहले इराक, अहले हिंद, तुर्की, काबुली, बरबरी, अफ्रीकी, रूमी, रूसी, बदवी, शहरी, मुहद्दिस, फकीह, मुतकल्लिम, सूफी सब उसको मानते हैं। थॉमस विलियम बेल ओरिएंटल बायोग्राफिकल डिक्शनरी मतबूआ लंदन 1890 ईस्वी में लिखते हैं, इमाम बुखारी की तसनीफ सही बुखारी की सबसे ज्यादा कदर की जाती है। रूहानी और दुनियावी मामलात में गरज हर हैसियत से कुरान के बाद मोतबर समझी जाती है। इस किताब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही, इल्हामात, अफ़आल और अक़वाल ही दर्ज नहीं हैं, कुरान के अक्सर मुश्किल मकामात की तफसीर भी दर्ज है। यहाँ जहनों में कुदरती तौर पर सवाल उभरता है, इमाम बुखारी को सही बुखारी की तालीफ का ख्याल क्यों कर पैदा हुआ? सो इसका जवाब ये है, सहाबा के जमाने ही से किताबत हदीस का ख्याल पैदा हो गया था। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस, सैयदना अली और सैयदना मुआविया के पास अहादीस लिखी हुई थी। ताबईन और तबा ताबईन ने इसकी जरूरत को महसूस किया। ताबईन की निस्बत तबा ताबईन ने इसकी जरूरत को ज्यादा महसूस किया। सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहे, वो हर बात से आगाह थे। ताबईन भी सहाबा की सोहबत से फैज़याब हुए, शरीयत की हकीकत से बाखबर हुए, लेकिन रफ्ता रफ्ता कमी होती चली गई। इस कमी को महसूस करके तबा ताबईन ने कमरे हिम्मत बांध ली और ये काम शुरू किया। मुहद्दिसीन ने जान तोड़ कोशिश से इस काम को पूरा किया। ताबईन के आखिरी जमाने में जब इस्लाम दूर दराज मुमालिक तक फैल गया, रवाफिज, खवारिज और मुनकरीन तकदीर की बिदातों का शोर गूंजा, तो शिद्दत से जरूरत महसूस की जाने लगी कि अहादीस नबविया की तदवीन होनी चाहिए। बाकायदगी से यह काम खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज के जमाने से शुरू हुआ। उन्होंने खुद इस काम की इब्तिदा कराई। आनन फानन अहादीस का दफ्तर तैयार हो गया। फिर तबा ताबईन उठे और अहकामात जमा किए। मदीने में इमाम मालिक ने मुवत्ता इमाम मालिक लिखी। मक्के में इब्ने जुरैज, शाम में इमाम औजाई, कूफे में सुफियान सौरी, बसरे में हम्माद बिन सलमा ने अपनी अपनी तसानीफ मुरत्तब की। इल्म हदीस की तरतीब और तदवीन की। इसके बाद कुछ आइम्मा को ख्याल आया कि सिर्फ अहादीस नबविया जमा करें। इस पर उलमा ने अपनी अपनी मुस्नदें लिखी। इनमें अहम नाम ये हैं, उबैदुल्लाह बिन मूसा उमवी, नुऐम बिन हम्माद, इमाम अहमद बिन हम्बल, उस्मान बिन अबी शैबा और इसहाक बिन राहुया। इमाम अहमद बिन हम्बल की मुस्नद तो आज भी तबाशुदा है। अहले इस्लाम इससे फायदा उठा रहे हैं। उन मुस्नदों में ये खास मुस्नद है। इमाम बुखारी ने इन तमाम मुस्नदों को देखा, उनको जांचा, परखा, उनमें हर किस्म की सही और ज़ईफ अहादीस मौजूद थी। तब उन्होंने इरादा फरमाया कि सिर्फ सही अहादीस को जमा करें, जिनमें किसी को शक न हो। इमाम इसहाक बिन राहुया ने इस बात की फरमाइश भी आपसे की थी। चुनाचे आपने उस वक्त जामे सही की तदवीन शुरू कर दी। एक तीसरी वजह यह हुई कि इमाम बुखारी ने ख्वाब में खुद को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में देखा। उनके हाथ में पंखा था जिससे आप रसूलुल्लाह पर से मक्खियों को हटा रहे थे। बेदार हुए, उलमा से इस ख्वाब की ताबीर पूछी। उन्होंने ताबीर ये बताई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जिन झूठी अहादीस को मंसूब किया जाता है, आप उनको अलग करेंगे। इस ख्वाब ने आपके इरादे को और पुख्तगी अता कर दी और आप जामे सही की तालीफ में हमतन मसरूफ हो गए। इमाम बुखारी ने सही बुखारी को कब और कितनी मुद्दत में मुकम्मल किया, इसका जवाब खुद इमाम बुखारी ने दिया है।
آپ کے شاگرد وراق نے امام بخاری کا قول نقل کیا ہے، میں نے جامع صحیح کو 16 برسوں میں لکھا۔ نیز آپ فرماتے ہیں، میں نے اپنی جامع میں کوئی حدیث اس وقت تک شامل نہیں کی جب تک غسل کر کے 2 رکعت نماز نہ ادا کر لی۔ مسجد بیت الحرام میں بیٹھ کر تالیف کیا، ہر 2 رکعت کے بعد استخارہ کرتا تھا۔ جب ہر طرح حدیث کی صحت کا یقین ہو جاتا تھا تب جامع صحیح میں داخل کرتا تھا۔ میں نے اس کتاب کو اپنی نجات کے لیے حجت بنایا ہے اور 6 لاکھ احادیث میں سے صحیح احادیث چن کر لکھی ہیں۔ علامہ ابن عدی فرماتے ہیں، امام بخاری نے الجامع الصحیح کے تراجم ابواب، حجرہ رسول اور منبر کے درمیان بیٹھ کر لکھے۔ ہر ترجمۃ الباب کو 2 رکعت نماز پڑھ کر صاف کرتے۔ وراق اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں امام بخاری کے ساتھ تھا، میں نے آپ کو کتاب التفسیر لکھتے دیکھا۔ آپ رات میں 15-20 بار اٹھتے، چکماک سے آگ روشن کرتے، چراغ جلاتے اور احادیث پر نشان لگا کر سو رہتے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ امام بخاری سفر و حضر میں ہر جگہ اسی کی دھن میں رہتے تھے۔ امام ابو جعفر عقیلی فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے بخاری کو تالیف کر کے اس وقت کے شیوخ کے سامنے پیش کیا۔ اس وقت ان شیوخ کا فضل و کمال مسلمانوں میں تسلیم شدہ تھا۔ ان میں امام احمد بن حنبل، علی بن مدینی، یحییٰ بن معین بڑے پائے کے لوگ تھے۔ ان سب نے صحیح بخاری کو نہایت پسندیدگی اور قدر کی نگاہ سے دیکھا اور سب نے اس کی صحت کی شہادت دی۔ تاہم 4 احادیث میں کلام کیا، لیکن ان 4 احادیث پر جب تحقیق کی گئی تو امام بخاری کی بات ہی درست نکلی، وہ 4 احادیث بھی صحیح ٹھہری۔ پھر امام بخاری نے صحیح بخاری کے تراجم ابواب میں بڑے اعلیٰ فقہی نقطوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ان تراجم ابواب کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ بہت بڑے محدثین نے ان تراجم کے مقاصد حل کرنے کے لیے الگ مستقل تصانیف کی۔ ان کے نام یہ ہیں: علامہ ناصر الدین احمد بن المنیر، خطیب سکندریہ، علامہ ابن رشید، علامہ زین الدین علی بن منیر، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ نیز اس سلسلے میں شیخ الاسلام حافظ ابن حجر اور علامہ عینی نے بھی حصہ لیا۔ صحیح بخاری کے ابواب میں امام بخاری بعض ایسی روایتیں لے آتے ہیں جن کی سندیں اختصار کے باعث حذف کر دی گئی ہیں۔ ان روایات کو معلق روایات کہتے ہیں۔ حافظ ابن حجر نے تغلیق التعلیق کے نام سے ایک شہرہ آفاق کتاب لکھی ہے جس میں ان روایات کی سندوں کو اکٹھا کر دیا ہے۔ یہ کتاب 5 جلدوں میں چھپ چکی ہے اور اہل علم اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ صحیح بخاری کو صحیح مسلم اور دوسری تمام احادیث کی کتب پر ترجیح ہے۔ امام مسلم تو آپ کے شاگرد تھے اور کہا کرتے تھے کہ امام بخاری اس فن میں ہر طرح منفرد ہیں۔ وہ انہیں سید المحدثین کے لقب سے پکارتے تھے۔ حاکم ابو احمد نیشاپوری لکھتے ہیں، اللہ امام بخاری پر رحمت نازل کرے، انہوں نے احادیث سے احکام کے اصول قائم کیے اور لوگوں کو تعلیم دے گئے۔ جن لوگوں نے لیا انہی کی کتاب سے لیا۔ صحیح بخاری کا بلند پایا ہونے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سلف سے لے کر خلف تک کے علماء اسلام برابر اس کی خدمت میں مصروف رہے۔ کسی نے اس کی شرح لکھی، کسی نے ابواب فقیہ اور تراجم ابواب کی باریکیوں کی چھان بین کی، کسی نے اس کی تجرید کی، کسی نے مشکل الفاظ کی لغت لکھی، کسی نے نحوی مسائل کے شواہد جمع کیے۔ یہاں ہم چند عربی شروح کے نام آپ کو سناتے ہیں۔ اعلام السنن، یہ امام ابو سلیمان احمد بن بستی المتوفا 308 ہجری کی شرح ہے۔ فتح الباری، یہ شرح شیخ ابو السلام ابو الفضل احمد بن علی بن حجر اسقلانی المتوفا 852 ہجری کی ہے، بہت مشہور و معروف شرح ہے۔ عمدۃ القاری، یہ شرح علامہ بدر الدین عینی حنفی المتوفا 855 ہجری نے لکھی، بہت مشہور ہے۔ ایک مشہور شرح
الحافظ زین الدین عبد الرحمن بن احمد بن رجب حنبلی المتوفا 795 ہجری کی ہے۔ شرح صحیح البخاری للنووی، یہ علامہ نووی الشافعی المتوفا 676 ہجری کی ہے۔ شرح صحیح البخاری حافظ عماد الدین اسماعیل ابن عمر بن کثیر الدمشقی المتوفا 774 ہجری کی ہے۔ ہم نے ان چند شروح کے نام آپ کو سنائے ہیں، ورنہ 100 سے زائد شرحیں لکھی گئیں۔ یہ صرف عربی زبان میں ہیں، اردو اور فارسی میں تراجم ان کے علاوہ ہیں۔ ان میں چند یہ ہیں: تیسیر القاری علامہ نور الحق دہلوی متوفا 1073 ہجری، صحیح بخاری مترجم مرزا حیرت دہلوی، تیسیر الباری مولانا وحید الزمان، شرح ثلاثیات البخاری علامہ علی بن محمد سلطان القاری متوفا 1014 ہجری وغیرہ۔ ان تراجم کی تعداد بھی 40 سے زیادہ ہے۔ صحیح بخاری کو اہل اسلام نے اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا خطاب دیا ہے، اور یہ خطاب بہت جانچ پڑتال کرنے کے بعد دیا ہے۔ علامہ فربری کا بیان ہے کہ امام بخاری کی زندگی میں بھی ان سے 90,000 آدمیوں نے صحیح بخاری سنی۔ آپ کے درس میں ہزارہا آدمی شریک ہوتے تھے۔ صحیح بخاری پر مستخرجات بھی لکھے گئے ہیں، جن میں سے حافظ ابو بکر الاسماعیلی کی المستخرج ایک عظیم کتاب ہے، مگر یہ کتاب ابھی تک شائع نہیں ہوئی۔ مستخرج اس کتاب کو کہتے ہیں جس کا مصنف پہلے کی کسی کتاب کو منتخب کر کے اس کی تمام احادیث کو حتی الامکان اپنی سند کے ساتھ اس سابق کتاب کے استاد یا استاذ الاستاذ سے روایت کرتا ہے۔ ان مستخرجات کے بہت سے فائدے ہیں جنہیں علم حدیث کے طالب بخوبی جانتے ہیں۔ صحیح بخاری کے مختصرات بھی لکھے گئے ہیں، جن میں زبیدی کی تجرید بخاری بہت مشہور ہے۔ آخر میں ہم امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں کے نام آپ کو بتائے دیتے ہیں۔ پہلا نام امام مسلم بن حجاج رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ انہوں نے مسلم شریف لکھی۔ بخاری کے بعد مستند ترین کتاب مسلم شریف کو مانا گیا۔ صحیح مسلم کی بھی بہت سی شروح لکھی گئیں، تراجم بھی لکھے گئے۔ شروح اور تراجم کی تعداد قریباً 30 ہے۔ آپ کے ایک اور نامور شاگرد امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ آپ نے جامع ترمذی لکھی، یہ صحاح ستہ میں شامل ہے۔ جامع ترمذی کے علاوہ ان کی اور بھی کئی مشہور تصانیف ہیں، جن کے اردو فارسی وغیرہ میں تراجم کیے گئے۔ آپ کے ایک اور شاگرد امام نسائی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ انہوں نے سنن نسائی لکھی، یہ بھی صحاح ستہ میں شامل ہے۔ آپ کے ایک اور شاگرد فربری رحمت اللہ علیہ ہیں۔ لوگ بخاری کا درس لینے کے لیے ان کے پاس دور دور سے آتے تھے۔ آپ کے ایک اور شاگرد امام دارمی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ امام صاحب کی زندگی میں وفات پائی۔ امام بخاری کو ان کی موت سے بہت صدمہ پہنچا۔ ان کی تصنیفات میں المسند، کتاب التفسیر اور الجامع مشہور ہیں۔ آپ کے ایک اور شاگرد صالح بن محمد جزرہ ہیں۔ غضب کا حافظہ تھا، زبانی درس دیا کرتے تھے۔ جزرہ الحافظ کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کے ایک اور شاگرد فقیہ امام محمد بن نصر مروزی ہیں، بہت بڑے فقیہ تھے۔ امام بخاری کے ایک اور شاگرد امام ابو حاتم رازی ہیں، فن جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں۔ احادیث رسول کی تلاش میں ہمیشہ پیدل سفر کیا۔ بحرین سے مصر، مصر سے رم اللہ سے ترتوس تک پیدل سفر کیا۔ امام صاحب سے بہت کچھ استفادہ کیا۔ امام بخاری کے ایک شاگرد ابراہیم الحربی الامام رحمت اللہ علیہ ہیں، فن لغت، ادب، نحو اور فقہ کے امام مانے جاتے ہیں۔ علامہ ثعلب کہتے ہیں، میں نے امام حربی کو لغت اور نحو کی درسگاہ سے 50 برس کے دوران ایک بار بھی ناغہ کرتے نہیں دیکھا۔ طبیعت میں صبر اور قناعت اس قدر تھی کہ سلاطین کے وظائف
اور तहाइफ की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखते थे। आपके एक शागिर्द अबू बकर बिन अबी आसिम अल हाफिज अल कबीर हैं। उन्हें 50,000 अहादीस जुबानी याद थी। अस्फहान में एक मुद्दत तक काजी के ओहदे पर मामूर रहे। इमाम बुखारी की दरसगाह में बाकायदगी से हाजिरी दिया करते थे। इमाम बुखारी के एक शागिर्द इब्ने खुजैमा साहिबुल फिक्ह वल हदीस हैं। हाफिज ज़हबी ने उन्हें इमामुल आइम्मा और शेखुल इस्लाम का लक़ब दिया है। तसनीफात की तादाद 144 बताई जाती है। फतावा हदीसिया के 100 जुज़्व लिखे। उनकी तालीफ सही इब्ने खुजैमा मशहूर है। ये भी इमाम बुखारी की दरसगाह में हाजिरी देते थे। इमाम बुखारी के एक शागिर्द अबू जाफर बिन अबी हातिम वर्राक हैं। ये सही बुखारी के कातिब हैं। इमाम बुखारी के नामवर शागिर्दों में से हैं। सही बुखारी के बहुत से मकामात में इनका जिक्र मौजूद है। इमाम बुखारी के मुहाफिज़े दफ्तर भी थे। इमाम बुखारी के एक शागिर्द अबू अब्दुल्लाह हुसैन बिन अली बिन इस्माइल अल मुहामली हैं। 10 साल की उम्र में समाअत शुरू की। उनकी मजलिस इमला में 10,000 ताबईन जमा होते। इमाम बुखारी के एक और शागिर्द अबू इसहाक इब्राहिम बिन माकल नसफी हैं। मगरबी मुमालिक में उनकी सनद से बुखारी रिवायत की जाती है। इमाम बुखारी के उन शागिर्दों में से हैं जिन्होंने सही बुखारी रिवायत की और उनसे सिलसिला रिवायत जारी रखा। इनके अलावा भी हम आपको इमाम साहिब के कुछ खास तलबा के नाम बताए देते हैं। ये हुफाज़ हदीस हैं जिनके मुस्तकिल तराजिम लिखे गए और उनकी तसानीफ आज भी आलम को फायदा पहुंचा रही हैं। अबू बकर बिन अबी दुनिया, अबू बकर बज़्ज़ाज़, मूसा बिन हारून हम्माल, अबू बिश्र दोलाबी, मोहम्मद बिन कुतैबा बुखारी, अबुल फजल अहमद बिन सलमा, उमर बिन मुहम्मद, हुसैन बिन मुहम्मद, याकूब बिन यूसुफ बिन अखरम, अब्दुल्ला बिन मुहम्मद बिन नाजिया, सहल बिन शाज़ूया बुखारी, उबैदुल्लाह बिन वासिल, कासिम बिन जकरिया, अबू कुरैश मुहम्मद बिन जुमुआ, मोहम्मद बिन सुलेमान बागंदी, इब्राहिम बिन मूसा, अबू बकर अहमद बिन सदका बगदादी, इसहाक बिन दाऊद सवाफ, हाशिद बिन इस्माइल बुखारी, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन जुनैद, मोहम्मद बिन मूसा, जाफर बिन मोहम्मद नेसाबूरी, अबू बकर बिन अबी दाऊद, अबुल कासिम बगवी, अबू मोहम्मद बिन साइद और मोहम्मद बिन हारून हजरमी वगैरह। ये थे नाम उन हुफ्फाज़े हदीस के जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द खास थे। और उनके साथ ही हम इमाम बुखारी का तज़किरा खत्म करते हैं। इसके साथ ही हम ये कहने में आर महसूस नहीं करते कि इस कैसेट की सूरत में आपके तज़किरे का हक अदा नहीं कर सके। ये तज़किरा बहुत सी ज़ख़ीम कुतुब में फैला हुआ है। एक कैसेट में समेटना मुमकिन न था। ताहम जरूरी और अहम मालूमात आप तक पहुंचाने की कोशिश जरूर की है। अहले ज़ौक़ अपनी तस्कीन इस सिलसिले की कुतुब से पूरी कर सकते हैं।